اب دیکھیے رفقۂ محترم، میں وقتاً فوقتاً ٹائم ٹو ٹائم آپ سے اپروچ ہوتا ہوں، قرآن کے سلسلے میں آپ سے بات چیت کرتا ہوں۔ اس کے پہلے بھی ایک نشست میں نے کیا ہوں۔ آج میں قرآن کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کو بتلانا چاہوں گا۔ اصل میں قرآن جس پر ہمارا ایمان ہے، ہم جس کے لیے مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ کی انسٹرکشن ہے اس میں۔ اب قرآن کا سبجیکٹ کیا ہے، قرآن کا سبجیکٹ یا مضمون یا اس کا وشے کیا ہے؟ تو قرآن کا وشے سبجیکٹ آپ کسی بھی عالم سے پوچھیے تو اس کا سبجیکٹ ہے انسان۔ قرآن انسانوں کی کتاب ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے بسر کرے۔ قرآن میں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے کہ کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ لیکن ہم کو کیا بتلایا جاتا کہ اگر قرآن ہم کو دینے کا رہا ہے کسی غیر مسلم بھائی کو جو ایمان والا نہیں ہے، اس کو دیتے نہیں آتا، وہ تو ناپاک ہے۔ ارے قرآن کا سبجیکٹ انسان ہے، ہم کیسا منع کر سکتے اس کو کہ نہ دیا جائے کر کے؟ لیکن ہمارے ذہنوں میں بات پیوست کر کے رکھ دی گئی۔ اب قرآن کو میں جو آیت ہے تو آیت میں کیا ہے، اس کو پاک صاف لوگ ہی لگا سکتے ہیں ہاتھ۔ آیت یہ کہتی ہے کہ قرآن کو پاک صاف لوگ ہاتھ لگا سکتے، لیکن اب ہم کو بتایا جاتا، بڑے بڑے عالم ہم کو بتلاتے کہ اس کے لیے وضو شرط ہے۔ کسی نے باوضو ہاتھ لگایا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے لیے شرط قرآن کے لیے پاک کا صاف ہونا ضروری ہے، جسم کی پاکی اور دل کی پاکی۔ غیر مسلم کو ہم دیں گے تو اس کو بتائیں گے کہ بھائی تو اللہ کی بات سمجھنا چاہتا ہے، ایشور کی بات سمجھنا چاہتا ہے، گاڈ کی بات سمجھنا چاہتا ہے، وہ اللہ کو جس بھی نام سے پکارے، کیونکہ آیت موجود ہے کہ اللہ کے وہ بھی بتلایا جاتا ہم کو 99 نام ہے۔ قرآن میں جو بتایا گیا 99 نیم نہیں، سارے اچھے نام اللہ کے، کسی بھی نام سے بلا لو۔ تو قرآن کے لیے گویا کہ پاکی شرط ہے۔ وضو سورہ المائدہ آیت نمبر 6 میں ہے، وضو نماز کے لیے شرط ہے کہ ہم حشاج بشاج رہے تو نماز کے لیے وضو شرط ہے، لیکن ہم کو دینے سے منع کیا جاتا۔ پھر اگر قرآن کی دوسری معاملہ یہ ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ میں یہ برتاؤ ہمارا کہ دینے سے منع۔ اب اگر کوئی ایمان والا پڑھنا چاہتا قرآن کو تو اس کے لیے بھی کہہ رہے نہیں بھائی قرآن مت پڑھو، آپ ترجمانی مت پڑھو، ترجمہ مت پڑھو، اس سے بہک جاتے ہیں۔ اس طرح سے بتایا جاتا ہم کو، بلکہ یہ کہ قرآن میں مینشن ہے کر کے ایسا بتایا جاتا۔ اب وہ کیا مینشن ہے، وہ آیت کی گہرائی کیا ہے سمجھنے کے لیے تیار ہے کہ قرآن سے انسان پڑھنے سے بہک جاتا، جبکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی سمجھنے والا، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا۔ لیکن قرآن کے ساتھ میں کیسا برتاؤ کیا گیا کہ سب سے پہلے جس عالم نے اس کا ترجمہ کیے تھے، محترم شخصیت نے، تو اس کا ترجمہ ٹرانسلیشن ہوا تھا عربی ٹو پرشین، فارسی زبان میں۔ جیسی پتہ چلا کہ اس کا ٹرانسلیشن انہوں نے پرشین میں کیے تو لوگ اس وقت کے ذمہ دار قسم کے لوگ، دگج لوگ، جن کو لوگ سمجھتے تھے کہ ان کو اللہ کے بارے میں جانکاری ہے، قرآن کے بارے میں ان کو کافی نالج ہے، ٹرانسلیشن کیوں کر دی؟ 10 سال تک کے جنگلوں میں بھاگنا پڑا ان کو، میں نام بھول رہا ہوں ان کو، احمد صاحب ایسا کچھ نام ہے ان کا۔ 10 سال تک کے جنگلوں میں گھومے اور بھاگتے پھرے۔ آج کیا ہوا عالم؟ آج ہم کو کم سے کم 35-40 زبان میں، 30 کے اوپر 35 زبانوں میں، ہر زبان میں تقریباً قرآن کی ترجمانی اویلیبل ہے۔ اب علماء نے ترجمانی کیے، ہر پلیٹ فارم کے ہر جماعت کے عالم نے تقریباً کیے، تو کس لیے ہم کو ترجمانی کیے؟ تاکہ ہم عام ایمان والے وہ ترجمانی پڑھے، اس کو سمجھے کہ ہم کو عربی نہیں آتی، اور ہم قرآن کی ترجمانی پڑھے تاکہ ہمارے بات اللہ کی بات سمجھ میں آئے۔ لیکن کیا ہوتا اگر کسی نے ترجمانی پڑھا، ترجمہ پڑھا، ارے نہیں ترجمہ مت پڑھیے آپ، یعنی ہم کو محتاج رکھا جا رہا ہے عالموں کا کہ کوئی مسئلہ آ گیا، 3 طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی، عالم صاحب سے پوچھیں گے۔ اب عالم صاحب سے پوچھیں گے تو عالم صاحب بتا دیں گے کہ نہیں طلاق نہیں ہوئی ہے، یا یہ تو طلاق ہو گئی، حلالہ کرنا پڑتا، عالم صاحب کی مانیں گے، جبکہ یہ عالم صاحب کی ماننے سے کون منع کرتا؟ لیکن ہم کو یہ بھی سمجھنا ہوگا علماء حق علماء سو بھی ہے، یہ کون پہچانے گا؟ جیسے ڈاکٹر ہوتا، MBBS ڈاکٹر، سرجن۔ اب جب میں یہ بات پیش کرتا تو جن کو یہ چیز پڑتی نہیں تو ان کے پیٹ میں درد اٹھ جاتے، میری بات کو بند کرنے کے پیچھے لگتے کہ بھائی یہ بند کرو، یہ مت پیش کیجیے آپ۔